صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے۔ نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی پھرتی تھی ساری چیزیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں، جیسے ایتھیسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے۔ قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے، یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے؟ گریویٹی کا جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی، یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ، کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے۔ جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں۔ اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے۔ ان کو، بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی، ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے، معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ، کفار و مشرکین۔ لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں، نہ ایمان لانا نہیں ہے، انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی۔ تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے، تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے۔ اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا۔ ہاں، پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا،
وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا۔ اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں میں رہتے ہیں، پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے۔ دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی۔ یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں، یہ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے اور گھر بنا کر اس میں رہتے، کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی۔ تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب، چیخ کا عذاب۔ میں آپ کو ابھی یہ بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں۔ معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو، جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہیں اس سے بڑھ کر کے۔ اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی۔ اب فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم، وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا، اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے۔